برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، حاضرین و ناظرین، ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ ایمان پر مرتے دم تک ثابت قدم رہے۔ اور دعا بھی کرتے رہیں کہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان ہے، تو مرتے دم تک ایمان کی سلامتی مانگتے رہیں، اس لیے کہ ایمان سے بڑی کوئی پونجی میں نے نہیں دیکھی۔ جان دے کر بھی بچے تو بھی بچائے رکھیے۔ ایمان ہی کی راہ میں لوگوں نے جان دی ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، اور ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ضروری ہے کہ اس پر نگاہ ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے اوپر والی شاخ۔ قریب ترین شاخ ایمان کی یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز زمین پر ملے آپ کو، گری پڑی، تو اسے ہٹا دو۔ خود بچ کے نہ نکل جاؤ، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو کہ ہم تو بچ کے نکل گئے، ہو سکتا دوسرا گرے آ کے یہاں۔ جیسے کوئی پتھر ہے، کیلے کا چھلکا ہے، کوئی لوہا ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی کانٹا ہے، اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ یہ نہیں کہ جھاڑو دینے والا جاروب کش آئے گا تو ہٹا دے گا، نہیں، اس کو ہٹاؤ۔ یہ نیچے والی شاخ ہے۔ بہت کم لوگوں کو میں سنتے ضرور ہیں، عمل کرتے میں نے جلدی سے دیکھا نہیں ہے۔ یہ صرف سننے کی چیز نہیں ہے، یہ اس پر عمل کرنا ہے آپ۔ تو نیچے والی شاخ جو ہے، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا ہے۔ یہاں راستے سے کیا ہٹائیں گے، خود راستے میں موٹر سائیکل کھڑی کر دیتے،
کہ بتاؤ گزر کر کے کیسے گزرتے ہو؟ 4 ویلر کھڑی کر دیتے ہو۔ ان کو فکر نہیں ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ عوام کی گزرگاہ ہے۔ یہاں سے اللہ کے سب بندے جو ہیں گزر رہے ہیں، کھڑی کر دیا۔ موٹر سائیکل پر ہی تشریف فرما ہے، وہیں بیٹھ کر کے راستے میں کھڑے ہو کے شربت پی رہے ہیں۔ آپ کنارے لگا دیتے، آرام سے راستہ چھوڑ دیتے جانے والوں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کا دوسروں کا راستہ بند کر دو؟ اور جب بھی کسی کو تکلیف پہنچی آپ گنہگار ہوئے اور ایمان کے خلاف ہوا۔ کتنے لوگ ہیں کہ آپ کو دعا دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں؟ تو نیچے والی شاخ جو ہے تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا ہے۔ اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ حیا پر جب ہم گفتگو کریں گے یہ تو ایک ربط قائم کرنے کے لیے میں نے حدیث پاک پڑھا کہ جب ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم ان تمام شاخوں پر ایک اجمالی گفتگو کر لیں، مختصر گفتگو کر لیں۔ بہت تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن تھوڑی سی گفتگو جو ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، وہ ضروری گفتگو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چھٹی شاخ کا بیان کر رہے ہیں، اور چھٹی شاخ یہ ہے آخرت پر ایمان۔ اس سے پہلے آپ اس پر کچھ تقریریں سماعت فرما چکے ہیں۔ آخرت پر یہ پوری کائنات آپ غور کر کے دیکھیں تو یہاں سب کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وہ خدا ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں۔ پوری کائنات کو آپ دیکھیں، سب جوڑا جوڑا ہے۔ اگر یہاں نر ہے تو مادہ ہے، مادہ ہے تو نر ہے، صبح ہے تو شام ہے، شام ہے تو صبح، دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو دن ہے، سب کو جوڑا جوڑا۔ یہ پستی ہے تو بلندی ہے، زمین ہے تو آسمان ہے، سب جوڑا جوڑا۔ تو اگر دنیا ہے تو کوئی آخرت بھی ہے، یہ بھی جوڑا جوڑا ہے۔ ہر چیز کا جوڑا ہے، تو کیا دنیا کا کوئی جوڑا نہیں ہے؟ دنیا کا جب اولا ہے تو پھر آخرت ہوگی۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ آپ بولتے ضرور ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے اور اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔
بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ عقیدہ یہ عقد سے بنا ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، گرہ لگانا کسی رسی وغیرہ میں، کسی دھاگے میں۔ تو دل میں جو کسی چیز کی گرہ لگتی ہے، دل میں جو چیز بیٹھتی ہے اور دل اسے قبول کرتا، اس کو عقیدہ کہتا ہے۔ یہ گرہ دل میں لگتی ہے، یہ رسی اور دھاگے میں نہیں لگتی ہے۔ یعنی دل سے مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ اسی لیے آخرت کے بارے میں صرف جاننا ضروری نہیں ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس دنیا کے بعد جو ہے آخرت بھی ہے۔ اگر یہ دنیا اولا ہے تو اس کے بعد آخرت بھی ہے، سب کا جوڑا ہے، اس کا بھی جوڑا ہے۔ اسی لیے علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب حضور کی بہت اچھے طریقے پر نعت بیان کی تو اس میں ایک جگہ کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ حضور آپ کی بخشش میں یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، آپ کا ہاتھ دونوں جگہ پہنچ رہا ہے۔ یہ دست کرم جو ہے صرف دنیا تک پھیلا ہوا نہیں ہے۔ آپ جب بخشش پر آتے ہیں تو یہ نہیں کہ دنیا کی کوئی چیز اٹھا کے دے دیں، بلکہ جب یہ دست کرم اٹھتا ہے تو پھر آخرت تک پہنچتا ہے، جنت بھی لوگوں کو دے دیتے۔ جبھی تو ایک ہی سانس میں 10 خوش نصیب لوگوں کو آپ نے جنتی ڈکلیئر کر دیا، جسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح سے 10 خوش نصیبات ایک ہی سانس میں۔ ویسے تو جانے کتنے لوگوں کو سنایا، کتنے لوگوں کو سنا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے تو فرمایا جنتی نہیں، نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ اور ان کا باپ ان سے بہتر ہے، یعنی حضرت۔ اور وہاں سب جوان ہی تو جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ کے لیے فرمایا کہ جنتی عورتوں کے سردار، صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کے سردار۔ 70,000 لوگوں کو فرمایا بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں۔ تو یوں تو جانے کے تنوں کو سنایا جنت کی خوشخبری۔ سرکار ابد قرار روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا کرم ہے۔ تو جب آپ خوشخبری سناتے تھے تو صحابہ انتظار کرتے تھے
کہ کبھی حضور کہہ دیں مانگ لو جو مانگنا، پٹ سے جنت ہی مانگتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا ہوتی تو کہتی نوٹ دلا دیجئے حضور، نوٹ دلا، ایسے پاگل ہو گئے، ہر وقت نوٹ کی یا تو یہاں بات میں سنتا ہوں یا اوٹ کی بات سنتا ہوں۔ دنیا کو عجیب پاگل پن سوار ہو۔ اور صحابہ کو انتظار تھا کہ حضور کبھی کہہ دیتے مانگو، جیسے کہتے تھے کہ مانگو، پٹ سے جنت مانگتے تھے، اور حضور دے بھی دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو صرف جنت نہیں مانگتے تھے، کہتے جنت میں آپ کا قدم بھی چاہیے، یہ سب ایسا تھا۔ اور اگر اس سے کمتر کوئی چیز مانگتے تو حضور فرماتے اس کا حوصلہ بہت کم تھا مانگنے والے کا، اس نے کہا 1-2 اونٹ اناج ہم کو دے دیجئے، اونٹ کے اوپر بہت اناج لاد دیا جاتا، بس یہ 2 اونٹ ہے اس کو اناج سے، ایک نے ایسے ہی کہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو بڑھیا سے بھی کمتر ہے مانگنے والا، میرے پاس آیا اور صرف 2 اونٹ اناج مانگتا ہے۔ خیر، میں عقیدے کی بات کر رہا تھا کہ یہ عقد سے بنا ہے، دن میں جو گرہ لگتی ہے یقین کی، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اسی لیے کلام پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ آخرت کو جانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد آخرت ہے، نہیں یہ ایمان نہیں ہے، صرف جاننا ایمان نہیں، دل سے ماننا ایمان ہے۔ انہیں یقین ہے کہ اس کے بعد آخرت آ رہی ہے، دل سے مان رہے کہ بالکل سیدھے دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت سامنے سے چلی آ رہی ہے۔ آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج ہم شادی رچا رہے ہیں، آج بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں، آج ہم دنیا میں اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، آج ہم یہ عہدہ اور منصب حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو خوشی ہو تو ہو، حقیقت یہ ہے کہ آپ آخرت کی طرف بڑھ گئے، دنیا پیچھے گئی، آپ کی زندگی کا دن وہ کم ہو رہا ہے، روز روز کم ہو رہا ہے۔ جو سانس نکل گئی وہ اب واپس آنے کے نہیں۔ بس دیکھیے کہ آنے والی سانس کب تک آتی ہے، اس کا رشتہ کب تک باقی رہتا، آنے والی سانس۔ تو کوشش کرو کہ اپنی آخرت کے لیے ہر سانس میں کچھ نہ کچھ کر لو، کچھ نہیں تو توبہ کر لو، ہر سانس میں کچھ کرو اگر آپ بیدار ہیں تو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی لوگ یقین کرتے ہیں، یہ ایمان والی یقین ہے کہ آخرت چلی آ رہی ہے۔ اور یہ یقین جیسے جیسے ترقی کرتا ہے، آخرت کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا۔ یہ بہت اہم ہے۔ حضور اس آخرت پر اتنا زور دیتے تھے کہ صحابہ کے یہ نظر میں دنیا حقیر ہو کے رہ گئی تھی، اتنا زور دیا تھا۔ اور آج کل کاہے پر زور ہے؟ اگر زور ہے کس پر ہے؟ بہت زور کس پر ہے بتاؤں آپ؟ وضو پر، نماز پر، جماعت پر، پہلی صف کے اوپر، کہ پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، روزے پر،
زکوٰۃ پر، حج پر، عمرے پر سب زور ہے اس پر۔ تو آپ کہیں گے بھی تو بہت اچھا زور ہے، اس میں برا کیا؟ میں برائی تھوڑی کر رہا ہوں، زور ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں بہت اچھا ہے۔ نماز تو اہم عبادت ہے، زکوٰۃ کا کیا کہنا، روزے کا کیا کہنا، حج اور عمرے کا کیا کہنا، تمام عمر کے گناہ دھلتے ہیں اور سب بگڑی بنتی ہے ایک نیکی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بس زور کو بتا رہا ہوں کہ زور اسی پر ہے، لیکن کیا اور بھی کوئی چیز اس کے سوا ہے جس پر اس سے بھی زیادہ زور دیا جائے؟ میں یہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ کی سانس پھولے گی اور آپ کا دم اکھڑنے لگے گا کہ کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ اس سے زیادہ زور دیا جائے اس پر؟ یہ تو عمل ہے، ہم گفتگو ایمان کی کر رہے ہیں، اور ایمان بنیاد ہے۔ میں بنیاد کی بات کر رہا ہوں، کوئی عمارت کھڑی ہی نہیں رہ سکتی بغیر بنیاد۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی بنیاد آج تک دکھائی نہیں دیتی۔ عمل جو ہے وہ عمارت ہے، عمارت دکھائی دیتی ہے، عمل دکھائی دے رہا ہے۔ تو جو چیز دکھائی دیتی اس پر زور ہے، جو نہیں دکھائی دیتی زور بہت کم ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو۔ جو بنیاد محض بنیاد ہے اس پر عمارت نہ بنائی جائے گی، کون ادھر دیکھے گا؟ اور جو عمارت بغیر بنیاد کے بنائی جائے وہ زمین پر گرے گی۔ تو ایک دوسرے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان کے لیے عمل ضروری ہے اور عمل کے لیے ایمان ضروری، نہ یہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے نہ وہ اس کے بغیر۔ اسی لیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دونوں کو جوڑ کے بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، دونوں چاہیے، بنیاد بھی ہو عمارت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ بنیاد بھر کے چھوڑ دو اور ایسا بھی نہ ہو کہ عمارت بنا دو اس کی بنیاد نہ ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں پر بہت زور دیا جا رہا ہے، لیکن ایمان، آخرت پر ایمان، نہ ماننے والوں کو جو غیر مسلم تھے، جو حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے یہی تو کہا گیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ لوگ صرف دنیا کی ظاہری زندگی، ظاہری چمک دمک کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے غافل ہیں، یہی کہا گیا نا ان کے لیے۔ آخرت پر ایمان ہو، آخرت پر تو زیادہ اہم چیز ہے کہ جو کچھ کرو آخرت کے لیے کرو، تمہاری زندگی دنیا رخی نہ ہو کر کے آخرت رخی ہو جائے۔ ابھی ہم جو کام دین کا بھی کرتے ہیں نا، وہ دنیا ہی کے لیے کرتے ہیں، زیادہ تر بہت سی پرہیزگاری صرف دنیا کے لیے۔ اور یہ ہر آدمی اپنے دل کی دھڑکنوں سے پوچھ لے، یہ قرآن خوانی کریں گے تو کیا ملے گا، یہ نماز پڑھائیں گے تو کیا ملے گا،
یہ تقریر کریں گے تو کیا ملے گا، یہ نکاح پڑھیں گے تو کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کی فکر کدھر ہے؟ وہ فکر آپ کی جدھر ہے قدرت ادھر ہی دیکھ رہی ہے کہ آپ نے کیا سوچ کے یہ کیا۔ آپ کیوں نہیں اس کام کو آخرت کے لیے ہونے دیجئے کہ ہم نے تو آخرت کے لیے کر دیا بس، اور اس نے دیکھ لیا تو بس اس سے زیادہ اجرت دینے والا ہے کون؟ ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے اعلان کیا، ہر ایک نے، کہ میری اجرت کوئی دے نہیں سکتا۔ دینداروں کی اجرت کسی کی طاقت نہیں ہے دے دیں، آپ اجرت کیا دے پائیں گے؟ ارے جو آپ کو جنت تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی اجرت آپ کیا دیں گے؟ وہ اجرت تو قدرت ہی دے گی، وہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو کام آخرت رخی ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا دار کا کام اگرچہ دین کے رنگ میں کرے تو بھی دنیا کے لیے، اسی طرح دیندار کا کام، دنیا کا کام بھی آخرت کے لیے۔ یہ دو چیز ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے، آخرت ہے صرف۔ کہتے کچھ دنیا کے لیے کر لو، کچھ آخر دنیا کیا، دنیا میں رہنا ہے کیا کہ دنیا کے لیے کر لیں؟ کیا دنیا کے لیے کر لیں؟ دنیا تو کھیتی مگر یہیں کرنی پڑے گی۔ دنیا کھیتی ہے، یہاں کے جینے کے لیے، باعزت جینے کے لیے، باوقار جینے کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ کھیتی ہے۔ بقیہ کام تو سب آخرت کے لیے۔ تو جانتے ہو جو آخرت کو نگاہ میں رکھ کے نہ کام کرے اس کے لیے جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما۔ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ والذین کفروا بآیاتنا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو کہ ہم سے ملنا ہے، خدا سے ملنا ہے، اس کو جھٹلایا، ان کے سب عمل برباد ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے عمل کیا ہے، عمل سب برباد ہو گیا۔ آپ نے خدا کے لیے کیا کیا ہے؟ اسی لیے تین آدمیوں سے پوچھا جائے گا، تین آدمی کا مطلب تین قسم کے آدمی پوچھا جائے گا، پہلے ہی پوچھا جائے کہ آپ کو اتنا علم ہم نے دیا تھا، اتنے علوم و فنون سے ہم نے تمہیں نوازا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے کہ میں نے اس علم کو پھیلایا، اس علم کو تیرے بندوں میں بانٹ دیا، میں نے خوب نشر کیا، اسے خوب دھوم دھام سے نشر کیا، تیرے بندوں تک پہنچا دیا میں نے یہ علم۔ فرمایا لیکن تم نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہیں بہت بڑا عالم کہا جائے، یہی سوچتے تھے نا، بڑے مولانا صاحب، بڑے مقرر صاحب، بڑے خطیب صاحب، بڑے علامہ صاحب، علامہ روزگار صاحب، نابغہ روزگار شخصیت۔ تو یہی سب آپ نے یہ سب کام اسی لیے کیا کہ آپ کو بہت بڑا عالم کہا جائے۔ اب کسی کو کچھ ذرا سا ہلکا سا لفظ دے دیجیے، مولوی صاحب کہہ دیجیے، خفا ہو جائے گا، کیا سمجھایا آپ نے مجھے؟
اب ہو جائے گا. اسے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ کہاں بس کیا. فرمایا لیکن تمہارا ارادہ تھا کہ تم کو ایک بڑا عالم کہا جائے، بڑا علامہ کہا جائے، تو وہ تو دنیا میں تم کو کہا گیا، وہ کہا جاتا ہے. آپ نے چاہا تھا وہ کہا گیا، تو میرے پاس کیا لینا ہے تم کو؟ یہ بتا رہا ہوں کہ کس کے لیے کام آخرت کے لیے ہونا چاہیے. کام کوئی بھی کام اس کا رخ فوراً آخرت کی طرف کرو، نہیں تو دیکھتے رہ جاؤ گے تماشا. اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے. اللہ بچا لے سب کو، اپنے کرم سے بچائے. پھر مالدار سے کہا جائے گا، بہت مالدار سے، یہ ہلکے پھلکے مالدار نہیں. اس لیے کہ مرغی بڑی ہوئی انڈا چھوٹا ہوگا. مالدار بڑی مشکل سے مال نکالتا ہے. وہ جان تو آسانی سے نکال دے گا لیکن مال آسانی سے نہیں نکال. جب وہ زمین میں جاتا ہے تو اس کا مال اوپر آتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں، مالدار کا مال کب اوپر آتا ہے؟ جب وہ زمین میں جاتا، تب اس کا مال آنے ہی نہیں دیتا. اس لیے آپ زمین میں جا رہا، مال اب اوپر آئے گا. اور یہی طریقہ ہے کہ آپ جاؤ نیچے، اب آپ اوپر آئے گا. پھر جس کے ہاتھ آتا ہے ناپ شناپ اڑاتا ہے. اس نے خوب گن گن کر کے اس کو جمع کیا تھا. وَعَدَّدَ، خوب گنا تھا اس کو، روز گنتا تھا کہ اب کیا ہوا ہے. تو اس سے مالدار سے پوچھا جائے گا تجھے اتنا اتنا مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا تیری راہ میں ان کو دیا، ان کو دیا. کچھ دیا تھا اس نے بیچارے نے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں دیا تھا، دیا تھا، دیا تھا. ان کو دیا، ان کو دیا، یہاں خرچ کیا. کچھ نہ کچھ تو آدمی کرتا ہی ہے. تو وہ گنا دے گا کہ میں نے یہاں خرچ کیا، یہاں. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن تو نے یہ کام اس لیے کیا، تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تو سخی کہلائے. تو دنیا میں تجھے سخی کہا جا رہا، بہت دیا. یہ دینے والے کی بات کر رہا ہوں، نہ دینے والے کی نہیں. ابھی نہ دینے والے کا معاملہ الگ ہے، یہ دینے، یہ خرچ کرنے والے لوگ. تو نے تو سخی کہلانے کے لیے یہ کام کیا تھا. میرے لیے کیا کیا؟ کہ میرا خدا راضی ہو. میرے لیے کیا کیا؟ چپ ہو جائے گا. تو سخی دنیا میں تجھے کہا جا رہا. اس کو بھی حکم دینے کے بعد حکم ہو جائے گا جہنم میں جاؤ. اسی طرح سے ایک بہت طاقتور آدمی جسے اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اسے کس بل دیا ہے، اس کے پاس زور بازو ہے، طاقت دی ہے. اس کو بلایا جائے گا، اور میں نے تجھے اتنی طاقت دی ہے، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے کہ مولا تو نے طاقت دی، میں نے استعمال کیا، تیری راہ میں لگایا، اس کو یہاں تک لگایا کہ میں نے جان دے دی. وہ مارا بھی گیا، اسے تیری راہ میں مارا گیا. میں یعنی محنت کرتا رہا، دوڑ دھوپ کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے جان کھپا دی تیری راہ میں، جان دے دی، مارا گیا میں. اور یہ جب ہوگا تو کہے گا تو جھوٹا ہے. پھر فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے، سب کہیں گے. اس کو جھٹلایا جائے گا ہر تینوں جگہ. یہ کہے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے کہیں گے ہاں بے شک یہ جھوٹا ہے. اب کہا جائے گا کہ تو نے یہ زور بازو اس لیے کھپایا کہ تجھے دنیا میں شہید کہا جائے، بہادر کہا جائے. تو دنیا میں بہادر کہلوانا چاہتا تھا کہ بڑا بہادر تھا، بڑا جانباز تھا، بڑا جیوٹ تھا، بڑا نڈر تھا، بڑا بے باک تھا. سمجھ میں
دنیا کے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو دنیا میں کہا جا رہا ہے، یہ دینے کی بات کی ہے، اور نہ دینے کے تو اللہ بچا لے، حکم ہوگا اس کو جان لو۔ تو اس لیے آخرت کی بات لا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کی زندگی آخرت رخی ہو جائے، رخ موڑو اپنے کام کا، ورنہ نماز بھی فائدہ نہیں دے گی، جماعت بھی فائدہ نہیں دے گی، سن لیں صاحب، پہلی صف بھی فائدہ نہیں دے گی اگر صرف پرہیزگار کہلوانا ہے، روزہ بھی نہیں کام آئے گا، زکوٰۃ بھی نہیں کام آئے، اگر سخی کہلوانا ہے، تو اگر حاجی صاحب کہلوانا ہے حج بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ سب کام صرف خدا کی خوشی کے لیے ہو، اس کی رضا کے۔ یہ چیز جو ہے صحابہ کے دل و دماغ میں اتنی اچھی طرح سے بٹھائی گئی تھی کہ وہ ہر کام صرف خدا کے لیے کرتے تھے۔ وہ تو کہتے ہیں میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے بس، اور دل میں وہی رکھتے تھے۔ سمجھے آپ؟ اس حقیقت کو واشگاف لفظوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مجمع تابعین میں بیان فرمایا۔ آپ سن لیں کیا کہنا عبداللہ ابن مسعود کا اور آپ کی جلالت علمی کا۔ اب علم کیا ہے؟ واعظ میں بھی صرف دل بہلانے کی بات۔ آپ کا دل کبھی نہیں گھبرائے گا واعظ میں، اگر دل آپ کا گھبراتا ہو کسی واعظ میں بیٹھ جاؤ سکون ہو جائے، دل کا بہلاوا رہ گیا۔ علم کدھر ہے؟ الا ماشاء اللہ، اور آپ اسی کے عادی بھی ہیں۔ یہ دل کا بہلاوا نہیں ہے، یہ دین کا درس ہے۔ جہاں کچھ نہیں بیٹھتا وہیں جا کے بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کا واعظ سنیے، کیا کہنا صاحب، کھڑے ہو گئے، مجمع لگا ہے، زبردست بھیڑ جمی ہے، ارے 4000 تو ان کے شاگرد تھے، کوفہ کو، پورے کوفہ کو علم سے پاٹ دیا تھا، بھر دیا تھا۔ مولا علی نے دعا کی، عبداللہ ابن مسعود اللہ تم پر رحم کرے، تم نے پورے کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ کھڑے ہیں مجمع تابعین۔ اب واسطہ ذرا دیکھیں، انتم اکثر صلاة و صیاما و اجتہادا من اصحاب رسول اللہ ولکنہم کانوا خیرا منکم قالوا لما یا ابا عبد الرحمن۔ قال کانوا ازہد فی الدنیا و ارغب فی الآخرہ۔ خطاب ہے کہ اے گروہ تابعین، اے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا اور صحابی کو تابعین نے دیکھا تھا۔ صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے اور سننے والے لوگوں، اے گروہ تابعین، تم کچھ زیادہ ہو نماز میں، وہی نماز۔ اب اس کو بہت قاعدے سے سن لو، نہیں تو یہ آخرت کا سبب ناتمام رہے گا، اور کر کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے آپ۔ نہ کر کے تو کیا لینا ہے؟ فرمایا تم زیادہ ہو نماز میں، روزے میں اور دین کی راہ میں محنت و مشقت کرنے میں حضور کے صحابہ سے۔ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تابعین کی خوشی کی کوئی حد نہیں کہ ہم لوگ صحابی سے بھی زیادہ نمازی، آج بھی یہی ہے، کہتے ہیں یہ علماء کیا کرتے ہیں، ہمارا عمل دیکھو، یہی تو بتاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس، آپ عمل دیکھ کے ٹوپی لگا کے بھاگتے بھی ہو ادھر،
تیری کیوں لیتے؟ عالم عالم ہے، عالم کے پیچھے پڑھنا نماز یہ نبی کے پیچھے پڑھنا ہے۔ آپ کہاں ٹوپی لگا کے بھاگ رہے ہو؟ سب جگہ برابر سمجھا کہ سب جگہ کی نماز برابر ہے، لیکن آپ کیا فرق نہیں، صرف جماعت کو پہچانا ہے، علم اور عالم کو نہیں جانا۔ آپ کو صرف جماعت معلوم ہے اور نماز، ابھی علم اور علماء کو آپ نے نہیں جانا۔ ٹوپی لگا لیا نہیں تو وہاں پڑھ لیں گے، ایک عدد آدمی بیٹھا ہے، یہ آپ کا انتخاب ہے۔ نبی کہاں ملے گا کہ اس کے پیچھے؟ آپ کو بتاؤں، من صلی خلف عالم تقین فکأنما صلی خلف نبی، جس نے کسی پرہیزگار عالم کے پیچھے پڑھ لی نماز، گویا نبی کے پیچھے پڑھ لی۔ یہ نبی کا ہے۔ کون نبی ہے؟ آج کون نبی ہے؟ بس حضور ہی ہر زمانے کے نبی۔ عالم تقی ملے گا، وہ ڈھونڈو، اگر پرہیزگار عالم ملتا اس کے پیچھے پڑھو۔ اس کے پیچھے پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے نبی کے پیچھے پڑھنا، عالم کے، پھر عالم ہی نہیں، عالم تقی پرہیزگار عالم، یہ نہیں کبھی آئے کبھی نہیں، کبھی کچھ کرے کبھی کچھ نہیں۔ ذرا دیکھ لو اس کی زندگی کو اچھی طرح سے۔ بلائنڈ فیتھ کی ضرورت نہیں، آنکھ بند کر کے آنکھ کھول کے دیکھو۔ آیت کو بھی لینا ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کے مت گرو، آنکھ کھول کے دیکھو کہ ہاں لینا ہے اسے، کان کھول کے سنو۔ تو تابعین کی خوشی کی تو انتہا نہیں، مچل گئے وہ سب، لیکن ابھی وہ خوش ہی ہو رہے تھے کہ آپ نے فرمایا لیکن صحابہ تم سے بہت زیادہ اچھے تھے۔ اب سنو، تو سب خوشی غائب ہو گئی۔ روزہ نماز تمہارا زیادہ، محنت و مشقت تمہارا، لیکن صحابہ تم سے بہت اچھے تھے۔ خود صحابی ہیں نا۔ اب تو نکل گئی زمین پاؤں سے، خوشی غائب ہو گئی۔ پوچھنے لگے لما یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن ایسا کیوں ہوا کہ روزہ نماز سے سب ہمارا زیادہ؟ فرمایا وہ اس لیے، اگر حضور اگر چاہتے عبداللہ ابن مسعود تو یہ کہہ دیتے کہ کیونکہ حضور کو دیکھا تھا، اور اس ایک دیکھنے نے ان کو جانے کہاں سے کہا، اور یہ بات صحیح ہوتی، بالکل اپنی جگہ درست ہوتی، لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایمان کی نگاہ سے حضور کی زیارت۔ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو آپ بھی کر سکو، کیونکہ واز کر رہے ہیں نا۔ فرمایا وہ تم سے بہت بہتر اس لیے تھے کہ ان کی فکر دنیا سے ہٹ گئی تھی اور ساری فکر ان کی آخرت سے جا لگی تھی۔ وہ بندگان آخرت تھے، تم بندگان دنیا ہو رہے ہو، دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہو۔ یہ ہے کانو ازہدا، یہ زاہد نہیں کہا کہ کانو زاہدن فی الدنیا، نو، وہ دنیا سے پرہیزگار تھے۔ نو صحابہ یعنی ازہد، بہت بے پرواہ تھے دنیا سے، جبھی تو لوٹاتے پھرتے تھے دنیا۔ یہاں ایک پیسہ جوڑ کے رکھنا، یہ نماز روزہ کا تلے اوپر ڈھیر لگانا کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے بہت بے پرواہ تھے۔ دنیا تھی قدم میں، دنیا کو مسخر کیا، دنیا کو پاؤں سے رون ڈالا، قیصر و کسریٰ کا غرور مٹا ڈالا، قیصر کی نخوت ختم کر ڈالی، طاقت اتنی سے سب کچھ کیا، لیکن دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کانو اسہد فی الدنیا، وہ دنیا سے بالکل بے پرواہ۔ وارغب فی الآخرہ، ان کی ساری فکر آخرت سے جا لگی تھی، تو ان کا ہر کام آخرت کے لیے ہوتا تھا، آخرت کی نیت سے ہوتا تھا، آخرت کے ارادے سے ہوتا تھا، آخرت کے خیال سے، اس لیے وہ تم سے بہت زیادہ بہتر۔ اللہ یہ آخرت، جس کی آخرت میں بات آ گئی، اللہ سب کو یہ سبق جو ہے
یاد رکھنے کی توفیق دے ہمیں بھی آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔